بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسفرہ وائس میں خوش آمدید۔ ہم یہاں پر آپ کے ساتھ منفرد واقعات اور خوبصورت کہانیاں شیئر کرتے رہیں گے، تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیو کو لائک کر لیں۔ تو چلے چلتے ہیں ہم اپنے آج کے واقعے کی طرف۔ یہ منگل کا دن تھا جب میں 2.5 سال کے ایک بچے کے آپریشن سے فارغ ہوا۔ اگلے روز اس بچے کی صحت قدرے بہتر تھی اور وہ کھیل رہا تھا۔ ساتھ ہی اس کی والدہ بیٹھی کافی مطمئن لگ رہی تھی۔ جمعرات کے روز ٹھیک 11:15 بجے نرس دوڑتی ہوئی آئی اور کہنے لگی، ڈاکٹر اس بچے کی سانس رک گئی ہے، لگتا ہے دل نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے۔ میں فوراً سارے کام چھوڑ کر اس بچے کی طرف دوڑا۔ میں نے اس کے دل پر ہاتھ رکھا اور اسے آہستہ آہستہ ملنا شروع کر دیا۔ 45 منٹ تک میں اس کے دل کی مساج کرتا رہا۔ اس دوران اس کے دل کی دھڑکن بند رہی، مگر اللہ رب العزت نے اسے نئی زندگی عطا کی اور اس کے دل نے آہستہ آہستہ حرکت کرنا شروع کر دی۔ میں نے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور مجھے مکمل تسلی ہو گئی، تو اس بچے کے لواحقین کو اس صورتحال سے آگاہ کرنے کے لیے روانہ ہو گیا۔ اگر مریض کی حالت زیادہ خراب ہو اور وہ موت و حیات کی کشمکش میں ہو تو والدین کو اس کے بارے میں بتانا کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ دل پر پتھر رکھ کر والدین کو اطلاع دینی پڑتی ہے، مگر یہ ضروری ہوتا ہے کہ والدین کو معلوم ہو کہ ان کے پیارے کی کیا حالت ہے۔ میں نے بچے کے والد کے بارے میں معلوم کیا، مگر اس کی کوئی خبر نہ ملی۔ البتہ بچے کی والدہ موجود تھی۔ میں نے اسے بتایا کہ بچے کی دل کی حرکت بند ہونا شروع ہو گئی ہے، اس لیے مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ اس کے دماغ کی موت واقع ہو چکی ہے۔ اگر کسی ماں کو بتایا جائے کہ اس کے بچے کی دماغ کی موت ہو چکی ہے تو اس کا کیا رد عمل ہوگا؟ یقیناً وہ رونا اور چیخنا شروع کر دے گی، مگر یہ عظیم خاتون نہ تو چیخی اور نہ ہی روئی، بلکہ اس نے نہایت صبر و تحمل سے میری بات سنی اور کہنے لگی الحمدللہ، پھر مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ 10 دن کے بعد بچے نے تھوڑی سی حرکت کی تو ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ بچے کے دماغ کی حالت بہتر ہے۔ 12 دن کے بعد بچے کے دل نے پھر حرکت کرنا چھوڑ دی۔ ہم نے پھر اس کے دل پر مساج کرنا شروع کر دیا۔ 45 منٹ تک ہم اس کے دل کو ملتے رہے، مگر اس نے حرکت نہ کی۔ میں نے اس کی والدہ سے کہا اب امید کی گھڑیاں ختم ہو رہی ہیں۔ بچے کی والدہ نے سنا تو بجائے رونے دھونے کے کہنے لگی الحمدللہ، اور پھر آسمان کی طرف منہ کر کے کہنے لگی اے اللہ، اگر اس بچے کی تندرستی میں خیر ہے تو میرے رب اسے شفا عطا فرما۔ ایک معجزہ ہوا اور اس بچے کے دل نے ایک بار پھر حرکت کرنا شروع کر دی۔ ایک دفعہ پھر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ وقت گزرتا چلا گیا، بچے پر کئی طرح کی کیفیات آتی رہی۔ اس کی حالت بہتر ہو جاتی اور کبھی کافی خراب ہو جاتی، مگر اس کی والدہ نہایت مطمئن نظر آتی۔ اس کا اکثر وقت دعا میں گزرتا۔ 3.5 ماہ گزر گئے۔ بچہ مسلسل انتہائی بری حالت میں کمرے میں رہا۔ اس کے سر میں ورم ہو گیا۔ ڈاکٹروں کی ٹیم مسلسل علاج کرتی رہی، مگر دن بدن بچے کی حالت خراب ہوتی چلی گئی۔ ڈاکٹروں کی رائے کے مطابق بچے کا بچنا مشکل تھا۔ چونکہ میں ICU کا نگران تھا، لہٰذا میں نے بچے کی والدہ کو ذہنی طور پر تیار کرنا شروع کر دیا اور اسے بتایا کہ اب تمہارے بیٹے کا زندہ رہنا بہت مشکل ہے۔ اگر اس کو دل کا دورہ نہ بھی پڑتا تو بھی اس کے سر میں ورم ہو چکا ہے، جس سے اس کی جان کو خطرہ ہے۔ اس خاتون نے پھر الحمدللہ کہا اور چلی گئی۔ میں نے دیکھا کہ اس خاتون کا رب العزت کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے۔ اس کے یہ الفاظ تھے کہ اے اللہ، اگر اس بچے کی تندرستی میں خیر ہے تو میرے رب اسے شفا عطا فرما۔ ایک دن ایسا ہوا کہ بچے کے گردوں نے کام کرنا بند کر دیا۔ اب ہمارا تجزیہ تو یہی تھا کہ اس بار تو یہ نہیں بچے گا، مگر میں نے پھر ہمت کر کے اس کی والدہ کو بتایا۔ اس نے ہمیشہ کی طرح الحمدللہ کہا اور چلی گئی۔ یہ بچہ 4 ماہ تک موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا رہا کہ اچانک ایک دن بچے کو عجیب و غریب مرض لاحق ہو گیا۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں ایسا خطرناک مرض نہیں دیکھا۔ ہم ڈاکٹر لوگ بہت پریشان تھے، اس کے سینے پر سوجن ہو گئی تھی۔ ہم نے سارے جتن کر ڈالے، مگر بچے کی حالت بہتر نہ ہوئی۔ میں نے اس کی والدہ سے کہا اب تمہارے بیٹے کے زندہ رہنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ اس کی والدہ نے پھر کہا الحمدللہ اور کہنے لگی اے میرے رب، اگر اس بچے کے زندہ رہنے میں خیر ہے تو اسے زندگی عطا فرما۔ 6 ماہ سے زائد عرصہ گزر چکا تھا۔ اب بچے نے بولنا، سننا اور دیکھنا بھی بند کر دیا اور حرکت کرنا بھی بند کر دیا تھا، مگر اس کی صبر کرنے والی والدہ بچے کے ساتھ چپکی ہوئی اور اس کی صحت یابی کے لیے دعائیں کرتی رہتی۔ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کی والدہ کے پاس ایک ہی سہارا تھا اور وہ تھا اپنے مولا کا سہارا۔ بالآخر اس کی التجائیں رنگ لے آئی۔ کم و بیش 8 ماہ کی شدید بیماری کے بعد ایک ہی دن ایسا آیا کہ وہ بچہ بالکل تندرست ہو گیا اور اپنی والدہ کے ساتھ ہسپتال میں دوڑ رہا تھا۔
اسے دیکھ کر کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ اسے کوئی بیماری ہے۔ 1.5 سال کا عرصہ گزر گیا۔ ایک دن میں ہسپتال میں تھا کہ ہمارے ایک ساتھی نے مجھے بتایا کہ کمرے میں کوئی ایک آدمی اور اس کی بیوی اور 2 بچے بیٹھے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ میں نے پوچھا وہ کون ہے؟ اس نے جواب دیا مجھے معلوم نہیں۔ میں ان کو ملنے کے لیے گیا تو دیکھ کر پہچان گیا کہ یہ وہی بچہ ہے جس کا ہم علاج کرتے رہے۔ میں نے دیکھا کہ بچہ بالکل تندرست اور توانا ہے، بالکل خوبصورت پھول کی طرح۔ اس کے ساتھ ایک چھوٹا بچہ بھی موجود تھا۔ اس کے والدین نہایت محبت سے ملے، وہ میرا شکریہ ادا کرنے آئے تھے۔ میں نے باپ کی طرف دیکھا، اس نے میری طرف گہری نظروں سے دیکھا اور پھر کہنے لگا ڈاکٹر صاحب یہ میرا دوسرا بیٹا ہے اور بڑا بیٹا وہی ہے جس کا آپ علاج کرتے رہے ہیں۔ وہ میری شادی کے 17 سال کے انتظار کے بعد پیدا ہوا تھا۔ میں اسے علیحدہ کمرے میں لے گیا اور کہا کہ دوست میں نے اپنی تمام زندگی میں تمہاری جیسی بیوی نہیں دیکھی۔ 17 سال کے انتظار کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاں پھول کھلایا، مگر وہ بچہ جس قسم کے امراض میں مبتلا تھا اور اس عورت نے جس محبت، محنت اور صبر سے اس بچے کی تیمارداری کی، اس کی مثال کہیں نہیں ملتی۔ اس کے خاوند نے میرا بازو تھام لیا اور کہنے لگا ڈاکٹر صاحب میری اس خاتون سے شادی 19 سال قبل ہوئی تھی۔ اس خاتون نے شرعی عذر کے بغیر کبھی نماز تہجد ترک نہیں کی۔ میں نے کبھی اسے جھوٹ بولتے، شغل و مذاق کرتے یا کسی کو برا بھلا کہتے نہیں سنا۔ میں جب بھی گھر جاتا یہ ہمیشہ نہایت خوش دلی سے میرا استقبال کرتی۔ اس کی زبان پر ہر وقت میرے لیے اور گھر کے لیے دعائیں ہوتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آج اسے اس کے صبر کا پھل دے دیا ہے۔